السلام علیکم جی. آج بنیادی طور پہ قبل از گرفتاری کی بیل کی درخواست جو ہے وہ سماعت کے لیے تھی. اس کے ساتھ ہم نے ایک درخواست ایم ایل او کے لیے دی ہوئی تھی جس پہ کل وقت لے کے گئے تھے ملزم کے وکیل، تو وہ آج سماعت کے لیے تھی. اور پہلے سے ایک درخواست جمع کرائی ہوئی تھی 164 کا بیان کرانے کے لیے ملزم نے، اس سے بھی کسی سٹیج کے اوپر اگر بحث ہوگی تو ہوگی. آج ملزم کا اختصار تھا کہ جی جب تک چلان ڈیسائیڈ نہ ہو تب تک بیل ڈیسائیڈ نہ ہو. میرے نزدیک یہ قانون کے اندر جدت پیدا کرنے والی بات ہے. ہماری پوری کرمنل جورسپروڈنس میں ایک نئی ایجاد آئی ہے کہ جب تک چلان ڈیسائیڈ نہ ہو بیل ڈیسائیڈ نہ ہو، خاص طور پہ وہ بھی پری اریسٹ بیل. ایسا نہ کوئی قانون ہے نہ کچھ ہے. خیر چونکہ وہ کسی بھی بات پہ راضی نہیں ہو رہے تھے اور میرے خیال میں چاہ ہی رہے تھے کہ کسی طریقے سے آج کا وقت گزر جائے اور آگے میٹر ڈیٹ چلا جائے، جو کہ اب معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑے گا ایک تواتر سے تسلسل بن گیا ہے. 1 مہینے سے اوپر ہو گیا ہے یہ بیل کی اپلیکیشن چل رہی ہے. تو یہ ٹیکٹکس ہیں جو انفارچونیٹ ہیں جو استعمال ہو رہے ہیں ملزم کی سائڈ سے. ایم ایل او کے اوپر ہاؤیور ڈسکشن ہوئی اور ہمیں ایم ایل او پہ رہنا تھا. میں اس پہ بھی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ وہ کیا آرگومنٹس ہوئے. میرے خیال میں وہ بہت مختصر میٹر تھا، ہم نے تو بہت مختصر بیان کر دیا تھا. مگر چلے وکیل اس کو اگر کورٹ سن رہا ہے تو اس کا حق ہے کہ وہ جو کچھ بھی پیش کرنا چاہے رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے. وہ عدالت کے لیے کنسیڈر کرنا، میں تو نہیں تبصرہ کرنا چاہوں گا. بٹ ہماری مین گریونس یہ ہے کہ آج بیل اپلیکیشن چلنی چاہیے تھی اور وہ ڈیسائیڈ ہونی چاہیے تھی. بٹ چونکہ ہماری طرف سے یہ ایم ایل او اپلیکیشن تھی اور کم سے کم عدالت نے اس پہ پہل شروع کر دی. پھر سبق جتنا بھی لگا وہ ہر وکیل اپنی آرگومنٹس کے حساب سے ٹائم لیتا ہے، ہم نے بھی وقت لیا آف کورس. تو امید ہے کہ اب منڈے تک معاملات گئے ہیں. منڈے کو ایم ایل او پہ مزید گفتگو، مزید دلائل ہونے ہیں اور پھر بیل پہ بھی دلائل ہونے ہیں اور امید ہے تب تک چلان بھی طے ہو جائے گا. تو جو فی الحال کچھ گریونسز اگر اکیوز کے وکیل کو ہیں یا ان کی کنٹینشن ہے تو وہ ایڈریس ہو جائے گی کہ چلان ایک بار ڈیسائیڈ ہو جائے گا. سر ایم ایل او پروسیکیوشن اور تفتیشی افسر چاہ رہے ہیں کہ ایم ایل او ہونا چاہیے. جناب پروسیکیوشن نے تو ہمارے آرگومنٹس اڈاپٹ کیے ہیں، انہوں نے سپورٹ کیا ہے. اور آئی او کا اس وقت ثواب دید نہیں ہے چونکہ آئی او چلان جمع کرا چکا ہے اور 375 میں جمع کرا چکا ہے. اور جس اپلیکیشن کی وجہ سے یہ ساری بات بنی ہے وہ اپلیکیشن آئی او نے خود جمع کرائی تھی. اپلیکیشن جمع کرا کے وڈرا تو نہیں کی گئی ہے، وہ تو جورسڈکشنز کی وجہ سے باقی معاملات کی وجہ سے میٹر ابھی تک لنگر آن ہو رہا ہے. تو اب منڈے کو امید ہے کہ ایم ایل او پہ جو بھی فیصلہ ہونا ہے ہو جائے گا، بیل پہ جو بھی فیصلہ ہونا ہو جائے گا اور چلان پہ جو بھی فیصلہ ہونا ہو جائے گا. لیکن چلان پہ جو فیصلہ ہے وہ حتمی ہے، اس کو بھی اپیل کیا جا سکتا ہے ملزم کی طرف سے بھی ہماری طرف سے بھی سپریم کورٹ کے لیول تک. نہ جو بیل پہ فیصلہ ہونا ہے وہ حتمی ہے، اس کو بھی اپیل کیا جا سکتا ہے آل دا وے ٹو سپریم کورٹ. اور جو ایم ایل او پہ فیصلہ ہونا ہے وہ بھی حتمی نہیں ہے. تو یہ میٹرز ہیں، یہ نارمل روٹین کے اندر چلتے ہیں، یہ چل رہے ہیں فی الحال اور دیکھتے ہیں مزید کتنا وقت لگتا ہے. ایک ہی درخواست ہے ان کی طرف سے جو کہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہے اور وہ اس پہ عدالت جب سماعت رکھے گی ہم ان کو اسسٹ کر دیں گے. دیکھیے یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں اس پہ اختلاف کروں کہ فلانی درخواست کیوں فائل کی ہے یا فلانی چیز کیوں ملزم کا وکیل چاہ رہا ہے. میں زیادہ سے زیادہ یہ بات کر سکتا ہوں کہ عدالت کو ہمارے نزدیک کون سی درخواست کو پرائیورٹائز کرنا چاہیے جو کہ ہمارا کنٹینشن ہے، مگر ثوابدید عدالت کی کہ وہ کیا طے کریں. اسی طریقے سے ملزم کا اپنا رائٹ ہے کہ وہ اپنی کنٹینشن دے. میں فیلو پروفیشنل کالیگ یا لائر کے اوپر تو اس طرح کی کوئی کامنٹ نہیں کروں گا. اور یقینی طور پہ لائرز جو ہیں وہ کلائنٹس کی انسٹرکشنز فالو کرتے ہیں. اگر کسی کو کلائنٹ نے انسٹرکشن دی کہ وہ ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے وکیل نے درخواست فائل کی ہوگی، عدالت بہتر سمجھتی ہے تو اس کے پر سماعت رکھے گی اور جو فیصلہ ہوگا وہ عدالت. اس درخواست میں ویسے آپ کی رائے کیا ہے کہ ملاقات ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے ملزم کی؟ میرے خیال میں تو جی ٹریویسی آف جسٹس ہوگا کہ اس کو برباد کرنے والی بات ہے کہ ہمیں ٹرائل کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر ملزم اور وکٹم کی ملاقاتیں ہوتی رہے اور مستقل ٹیمپرنگ ہوتی رہے اور نئے بیانات اور طویل بیانات اور جو نئے مسئلے کھڑے ہو رہے ہیں ملزم کے لیے ان کو دور کرنے کے لیے انوکھے بیانات دیے جائیں، ٹیلر میڈ اسٹیٹمنٹس جو لینے کی کوشش کر رہے ہیں اکیوز. اگر یہ کرنا ہے تو پھر ہم اس ٹرائل کے اس پروسیس سے گزر کیوں رہے ہیں. میں تو دیکھیے شروع دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا شکوہ شکایت بنیادی طور پہ یہ نہیں ہے کہ 14 سال کی بچی کی شادی ہے یا 18 سال کی بچی کی شادی ہے یا 16 سال کی بچی کی شادی ہے یا 11 سال کی بچی کی شادی ہے. میرا بنیادی گریونس اس وقت بطور پاکستانی ایک شدید قسم کی جوڈیشل کنفیوژن سے ہے. میں سپریم کورٹ کے آپ کو فیصلے دکھا دوں گا جو ایک دوسرے سے تضاد رکھتے ہیں، فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے دکھا دوں گا جو ایک دوسرے سے تضاد رکھتے ہیں، ہائی کورٹ کے فیصلے پڑھواؤں گا جو ایک دوسرے سے تضاد رکھتے ہیں اور لو جوڈیشری کے بھی فیصلے اور تضاد رکھتے ہیں.
یہ جوڈیشل کنفیوژن کیوں ہے؟ کیا وکیل کے چینج ہونے سے فرق پڑ رہا ہے یا جج کے چینج ہونے سے فرق پڑ رہا ہے؟ جب قانون سیم ہے تو اس کا اطلاق بھی سیم ہونا چاہیے. ہم تو اس کیس کے ذریعے چاہ رہے ہیں یا باقی جو کیس فالو کر رہے ہیں ایک یونیفارمٹی آئے, ایک اپروچ آئے. تو والدین کو پتہ تو ہونا کہ کس عمر کے اندر ان کا بچہ ونڈریبل ہے, کس عمر میں ان کو انصاف ملے گا اور کس عمر کے اندر وہ انصاف کی کوئی امید نہ رکھیں. یہ نہ ہو کہ ارے فلانے کیس میں یہ ہوا تھا تو اس جھوٹی امید کے اندر کوئی اپنا کیس پرسو کرے اور اس کیس میں نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ یا تو وکیل مختلف ہیں, یا ججز مختلف ہیں, شہر مختلف ہے, یا قدریں مختلف ہیں. قانون ایک پارلیمنٹ نے بنایا, اس کا اطلاق بھی ایک سا ہونا چاہیے. جوڈیشری بھی پاکستان میں یونیفارم طریقے سے کام کرنی چاہیے اور انٹرپریٹیشن میں جوڈیشل جو ہے وہ کنسسٹنٹ ہونی چاہیے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ فلاں کیس جو میڈیا پہ بہت ہائپ لے گیا اس میں کچھ اور فیصلے ہیں اور فلاں کیس جو ہائپ نہیں لے گیا اس میں کچھ اور فیصلے اور باقی ساری چیزیں. اور یہ ہمیں بطور معاشرہ, دیکھیں میں بھی بطور وکیل ایک سروینٹ ہوں کرمنل جسٹس سسٹم کا, تو ہمارے لیے بھی تکلیف دہ بات ہے کیونکہ ہمیں بھی جوڈیشل کنفیوژن کی وجہ سے پریکٹس میں کنفیوژن ہوتی ہے کہ ہم اپنے کلائنٹ کو کیا ایڈوائز کریں گے. تو یہ اس کیس سے ہٹ کے نہیں, میں جنرلی بات کر رہا ہوں. چونکہ آپ ہی کے علم میں ہے کہ پچھلے جون جولائی کے اندر خاص طور پہ بہت سارے کیس نمایاں ہوئے. کچھ کیسز میں تو بچیوں کو جن پہ کلیم تھا کہ 11 سال کی سیٹ ایٹ لبرٹی کر دیا گیا, ان کا میڈیکل کروائے بغیر. وہ کیس آپ کے سامنے, ایک ام ہانی کی بچی کا کیس ہوا تھا, ہمارے سامنے آیا تھا. ہر ایک کنسسٹنٹ اپروچ ہونی چاہیے. اور اگر نہیں ہوگی تو تمام لوگ آف کورس حق بجانب ہیں کہ وہ اپنی تنقید جو ہے وہ قانون کے دائرۂ کار میں رکھ سکتے ہیں. اس ملک میں میرے نزدیک آرمی چیف کے بارے میں بھی نام لے کے بات ہو سکتی ہے, قمر باجوہ صاحب ہوں یا چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطیہ بندیال صاحب ہوں, ان کے بارے میں بھی بات ہو سکتی ہے, یا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہوں. تمام پبلک آفس ہولڈرز ہیں, تمام ٹیکس پیئرز کی انکم سے تنخواہ لیتے ہیں, تمام سرونٹس آف دا کانسٹیٹیوشن ہیں, اور کانسٹیٹیوشن عوام کی خدمت کے لیے ہے اور یہ آئین کی خدمت کے لیے اور آئین عوام کی خدمت کے لیے ہے. تو یہ رشتہ ہے, تو اس سے ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں. یہ جو میں آپ سے تبصرہ کر رہا ہوں, یہ بحث اس کیس سے اٹھ کے آف کورس ایک پولیٹیکل اور سوشل ڈائنامکس میں, تو میں یہ واضح کر دوں. بٹ چونکہ عوام کا انٹرسٹ بنا ہوا ہے اس کیس میں, جو اس پہرائے میں بات کر رہا ہوں, بہت ضروری ہے کہ کلیئرٹی آئے جوڈیشری کے اندر, ٹریننگ آئے, سینسٹائزیشن آئے. پارلیمنٹ نے جن مقاصد کے لیے قانون بنایا ہے ان مقاصد کے اوپر عمل درآمد ہو تاکہ یہ قانون ضائع نہ جائیں, رائے گا نہ جائیں, اور ٹریننگ ہونی چاہیے. ایک جینڈر وائلنس کورٹ میں چل رہا ہے, تو یہاں پہ جو ٹریننگ ہے, سینسٹائزیشن ہے, اسپیشلائزیشن ہے, وہ آف کورس باقی تعلقوں سے مختلف ہے. مگر یہ سہولیات اس طریقے سے ہر جگہ ہر کیس سے مہیا نہیں ہوتی. تو اگین اگر جہاں ہمیں اسی نظام سے کوئی اچھی چیز مل رہی ہے, ہماری تو خواہش ہے پورے پاکستان کے ہر بچے کو ملے. والدین کی طرف سے ملاقات کی بچی سے کیوں نہیں درخواست دی گئی, سوال کر رہے ہیں والدین بھی تو چاہتے درخواست دے سکتے ہیں عدالت سے. میں ان لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں جو ماں سے زیادہ بےتاب ہے اور باپ سے زیادہ بےتاب ہے بچی سے ملنے سے. عجیب سا سوال لگتا ہے مجھے, لوگ سوال کر رہے کہ ماں کیوں نہیں مل رہی, باپ کیوں نہیں مل رہا. یقینی طور پہ وہ آپ سے زیادہ بےتاب ہے, ان کی سگی اولاد ہے, آپ تو اس کو آبزرو کر رہے ہیں, مگر ان کے تو کہتے ہیں جگہ کا ٹکڑا ہے. کچھ وجوہات ہیں, جب میٹرز قانون میں ہوتے ہیں تو وہ لیگل اسٹریٹجی اس میں آتی ہے. وہ ساری چیزیں میں تفصیل میں بیٹھ کے تو میڈیا سے نہیں ڈسکس کر سکتا. لیکن یہ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ اگر کوئی کیس میڈیا میں ہائپ ہو گیا ہے تو جلدی طے ہو جائے. دیکھیں اگر عوام بور ہو گئی کیس سے تو وہ نیٹ فلکس پہ یا امیزون پہ جائیں, وہاں پہ ملٹیپل سیزنز آتے ہیں, بنج واچ کر سکتے ہیں. 24 گھنٹے میں بدل جاتا ہے کہ آخری قسط میں کیا ہوا. میں لوگوں سے جلدی کیا ہوگا, مجھے یہ تو چلیں آپ لوگ مجھ سے لوگوں کے سوال بڑے پیار سے پوچھتے ہیں, لوگ خود مجھ سے جیسا سوال پوچھتے ہیں پکڑ کے کیا ہو رہا ہے, کیا ہونے والا ہے, اچھا اینڈ گیم بتا دو کیا ہوگا. یہ کس قسم کا تجسس ہے؟ ایک بچی کی پوری زندگی کا معاملہ ہے, معاشرے میں قانون کے اطلاق کا سوال ہے, چھوٹے بچوں کی سیکیورٹی اور بچیوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے مسائل ہیں. کیسز اپنی تواتر رفتار سے چلیں گے. جن عدالتوں میں ہم پیش ہو رہے ہیں اس میں مرڈرز, ریپ, گینگ ریپ, کڈنیپنگ فار رینسم, کون سے کیسز نہیں آتے. جسٹ بیکاز وہ کیس میڈیا پہ نہیں ہے تو کیا اس مظلوم کا غم چھوٹا ہے یا اس مجرم کا جرم چھوٹا ہے؟ تو یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ عدالتوں کو فلانے کو پرائرٹائز کرنا چاہیے. میرے خیال میں تو عدالتوں کو کبھی بھی کسی بھی صورت میں کسی بھی کیس میں ذرا بھی میڈیا کا پریشر نہیں لینا چاہیے. ججز ہونے ہی وہی چاہیے جو ٹی وی آف کر کے فائل پڑھ کے فیصلہ کرے. سوشل میڈیا سے نہ ججز کو ڈکٹیٹ ہونا چاہیے نہ انفلوئنس ہونا چاہیے. ججز کو انفلوئنس ہونا چاہیے قانون کی کتابوں سے اور آئین کی خدمت کے جذبے سے, جو کہ کنسسٹنسی مانگتا ہے ہمارے نظام میں, جوڈیشل انٹرپریٹیشن میں اور قانون کے اطلاق کے اندر. میڈیا ہائپ سے نہیں, میڈیا آج اس طرف ہے کل اس طرف ہوگا, کیا فرق پڑتا ہے.